معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ تبوک کے حوالے سے استغفار کے بعض مسائل آپ کے سامنے رکھے، پھر گزشتہ سے پیوستہ خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کے حکم کو حرف آخر اور تنازع کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنے کی بات کی۔ آج اسی بات کو مکمل کر کے دوبارہ استغفار کے باب اور غزوہ تبوک سے اپنی گزارشات کو شروع کریں گے۔ بنیادی طور کے اوپر جس بات کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک عظیم الشان حدیث ہے۔ آپ یہاں پہ آئے ہیں جمعہ پڑھنے، اس کی فضیلتیں ہیں، پہلے آنے کی، اونٹ کی قربانی، گائے کی، بکرے کی وغیرہ وغیرہ، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے سے لے کے دوسرے تک صرف 7 دن کے نہیں 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وغیرہ۔ لیکن بالعموم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کا، اس کو سمجھنے کا اور اس کو یاد کرنے کا ایک بہت بڑا جو اجر و ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے، وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے اور حیرت انگیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر بھی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ۔ قیامت کے دن چند چہرے روشن ہیں، چند چہروں کے اوپر خوشی اور مسرت اور شادمانی ہے، اور چند چہروں کے اوپر غم ہے، مایوسی ہے، تھکاوٹ کے آثار ہیں اور پریشانی اور غم حالی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن چند چہرے کالے ہوں گے، جس دن چہرے ٹوٹے پھوٹے ہوں گے، جس دن چہرے بے چین ہوں گے۔ چہروں سے کئی مرتبہ آپ بھی اندازہ لگا لیتے ہیں، یار بڑے ہوش پھیر رہے ہو اور بڑے غم میں ہو، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس دن اللہ رب العزت نے ان چہروں کے بارے میں مایوسیت، یاسیت، قنوطیت، کالک، غم، عجیب و غریب کیفیات قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اس چہرے کو تر و تازہ اور سبز و شاداب رکھے۔ سمع مقالتی، یہاں یہی بات کافی ہے آپ کے لیے، لیکن اگلے حصوں کی طرف بھی بڑھنا چاہیے۔ اللہ اس چہرے کو سرسبز و شاداب، آباد، تر و تازہ رکھے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتا ہے، صرف سنتا ہے، اور پھر جو حدیث کو یاد کرتا ہے۔ 3 بندوں کا ذکر ہے، 3 خصوصیات کا ذکر ہے، اور پھر یاد کر کے آگے پہنچاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے زمین کی پشت کے اوپر۔ آپ غور کیجئے، مسلمانوں کا وہ کون سا طبقہ فکر ہے؟ یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے، اور سب آپ لوگ اس کو سنتے ہیں، کوئی قیل کال نہیں، کسی پیر فقیر۔ ان کے اقوال پڑھنا، ان کی حکمت کی باتیں سننا اچھی بات ہے، لیکن چہرہ اس کا تر و تازہ اللہ رکھے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے اور آگے بھی پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو اس حدیث کا مصداق کرے، اور ہمارا چہرہ اللہ قیامت کے دن سرسبز و شاداب رکھے۔ آنٹی سوریا کے جو خاوند ہیں وہ خواتین کی طرف چلے جائیں، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو ہسپتال لے کے جانا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، اب آپ بتائیے، کیا یہ حدیث سننے کے بعد بھی آپ کے ذہن میں حدیث کے بارے میں شک ہونا چاہیے؟ انما المؤمنون، اللہ کہہ رہا ہے انما کلمہ حصر ہے، صرف وہی مومن ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اللہ پہ ایمان لانے والے اور دنیا میں حقیقی مومن صرف وہی ہیں جو اللہ پہ اور رسول اللہ کے اوپر ایمان لے آنے کے بعد ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کرتے۔ یہ بات آج آپ نے سمجھنی۔
پھر شک نہیں کرتے، پھر ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں انکار حدیث کا فتنہ اس قدر بڑھ چکا ہے جی قرآن مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ جس طرح قرآن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ کی حدیث کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ حدیث رسول کے بغیر تو قرآن پاک کو بھی نہیں پڑھا جا سکتا، سمجھا جا سکتا، یہ دعویٰ ہی نہیں کیا جا سکتا یہ کلام اللہ ہے۔ اگر حدیث کو مائنس کر دیا جائے تو یہ دعویٰ ہی کیا نہیں جا سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم لم يرتابوا، مومن صرف وہی ہیں اس زمین کی پشت کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں اور اس کے اندر پھر بعد میں شک نہیں کرتے۔ یہ جو شک کا لفظ ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ عقل سے۔ عقل بہت سی چیزیں نہیں مانتی، مثلا، اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات پہلے بھی یہ نکتہ رکھ چکا ہوں، جس حدیث کا منکرین حدیث عقل کی بنیاد کے اوپر انکار کرتے ہیں، اس حدیث سے ملتی جلتی آیت قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس بات کا انکار کیا بعین وہی بات قرآن پاک میں کسی اور تناظر میں موجود ہوتی ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ایک شخص کا ذکر ہے، آپ سب کو میں بتاؤں گا، آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ ایک شخص نے اللہ سے کہا، اور بعض لوگ ان کو نبی مانتے ہیں اور عزیر کا نام بھی ذکر ہے بعض مفسرین، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو قرآن پاک میں واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے اللہ کو کہا، اللہ یہ بیت المقدس کا جو علاقہ ہے یہ کیسے دوبارہ آباد ہوگا؟ اس کے اوپر موت آ گئی ہے، کیسے زندہ ہوگا؟ کیسے یہ آبادیاں ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یہ قرآن پاک کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اور پھر جب اٹھایا تو اس کا عقل اور شعور اور تمام سینسز بالکل درست کام کر رہی ہیں۔ کتنے سال بعد؟ 100 سال بعد۔ کم لبست، کتنا عرصہ زندہ رہا؟ قالوا لبست یوما او بعض یوم، ایک دن یا اس سے بھی تھوڑا حصہ سویا رہا ہوں۔ یعنی عقل اور شعور یہ بتا رہی ہے، عقل ثم لم يرتابوا، ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر پھر ان کی باتوں میں شک اور شبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ عزیر سے پوچھ رہے ہیں کتنا عرصہ رہا؟ کا ایک دن یا اس سے بھی کم سویا ہوں گا۔ بل لبثت 100 عام، بلکہ تو 100 برس سویا رہا۔ اپنے گدھے کو دیکھ، ہڈیاں بن چکی ہیں، اور اپنے کھانے کو دیکھ، 100 سال پہلے جیسے گرم اور تر و تازہ تھا آج بھی ویسے ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب آپ نے یہ ذرا اس آیت کے اوپر یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، غور کرنا ہے۔ ان کی عمر 100 برس سوتے رہے۔ اگر عمر بڑھ چکی ہوتی، 100 برس کے بعد بڑھاپے کے سار آ چکے ہوتے، تو وہ اٹھتے اپنے جسم کو دیکھتے اور کہتے میں پتہ نہیں کتنا عرصہ سویا رہا۔ اس کا مطلب ہے عمر رک گئی، بالکل کوئی اللہ قادر ہے، عمر کو روک دیا گیا۔ اٹھے اور کہا میں ایک لمحہ، ایک پہر، 2 پہر یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ اللہ نے کہا تو 100 برس سویا ہے۔ یہ دیکھ اب تیرے گدھے کے اوپر کیسے ہڈیوں کو چلاتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے سب سنا۔ یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے، منکرین حدیث انکار نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی اگلی بات سنیے، اصحاب کہف کا واقعہ، سورۃ کہف ہم جمعے کے دن پڑھتے، اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے اندر وہ جو نوجوان ہیں وہ کتنے برس سوئے رہے ہیں؟ 309 برس کے قریب، 309 برس۔ کم لبستم، لبسنا یومن او بعد یوم، ان کی کیفیت بھی یہی ہے۔ 309 برس سو کے اٹھے ہیں، ایسے محسوس ہو رہا ہے ابھی سوئے ہیں، بلکہ وہ 309 برس سو چکے تھے۔ بڑھاپے کے اثرات ہوتے جسم کے اوپر تو اٹھتے، بوڑھا پن محسوس کرتے، گویا اللہ رب العزت کی قادر ہے کہ عمر روک لے۔ عمومی طور پہ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ہم جب سوتے ہیں ہماری عمر رکتی ہے کہ بڑھتی ہے؟ تو یہاں پہ بھی بڑھنی چاہیے تھی، یہاں پہ کیوں نہیں بڑھی؟ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ سونے سے عمر نہیں بڑھتی تو پھر تو ہماری جو عمر ہے اس سے آدھی عمر ہونی چاہیے۔ سونے سے بھی عمر بڑھتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ اشخاص کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کر دیا، سوئے ہیں عمر نہیں بڑھی، تر و تازگی کا احساس ہے، اپنی عمر کے بارے میں جج ہی نہ کر سکے۔ اسی طرح فریش ہیں جیسے 8 گھنٹے سوئے ہیں، 7 گھنٹے 6 گھنٹے۔ یہ بات جزوی آئی ہے تو
کچھ تفصیل ہو گئی ہے لیکن یہ بات بڑی اہم ہے. یہی بات اللہ قرآن میں کہے تو مانتے ہیں, سبحان اللہ, اور یہی بات رسول اللہ حدیث میں کہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آسمان سے عیسیٰ کا نزول نہیں ہوگا. نہیں مانتے بدبخت. ثم لم یرتابوا, عقل میں نہیں آتا. کیا نہیں آتا غامدی صاحب آپ کی عقل میں؟ جی حضرت عیسیٰ اتنی برس اوپر رہیں گے, ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر رک گئی ہے. وہ کھاتے پیتے کیے ہیں, وہ نماز کون سی پڑھتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیسی عجیب بات ہے کہ بعین وہ اعتراض منکرین حدیث جو کسی حدیث پہ کرتے ہیں اس سے ملتا جلتا واقعہ قرآن میں موجود ہوتا ہے. یہ 309 برس عمر رکی تھی کہ نہیں؟ 100 برس رکی تھی کہ نہیں؟ عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ 1000 2000 3000 برس روک لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا دن ہوگا جب آسمان سے عیسیٰ نازل ہوں گے, امام تم میں سے ہوگا, اور وہ عیسیٰ کو دیکھ کے کہے گا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے, آپ پڑھا دیجئے. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں, یہ امت محمدیہ کو اعزاز اور فخر ہے کہ میں عیسیٰ ان کے امتی کے پیچھے نماز کو ادا کروں گا. حدیث صحیح ہے, عقل تیری نہیں مانتی, غامدی نہ مانے. ثم لم یرتابوا. اور اس باب کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو آپ حیران رہ جائیں. اس باب کی ساری حدیثوں کا منکرین حدیث انکار کرتے ہیں, ساری, کیونکہ عیسیٰ کے نزول کے منکر. اور یہ بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عیسیٰ کے جو نزول کے منکر ہیں, قرآن پاک سے بھی عیسیٰ کا نزول ثابت ہے. یہ بات آگے چل کے کریں گے, بعد حدیث رکھتا ہوں. دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر ایسے گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے. نہیں مانتے منکرین حدیث. تمیم قبیلے کے نوجوان دجال کے لشکر کے اوپر ایسے تیر برسائیں گے کہ دجال کا لشکر تتر بتر ہو جائے گا. نہیں مانتے. عیسیٰ آئیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے آ کے صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ زمین کے اوپر اسلام کو نافذ کر دیا جائے گا. پوری زمین کی پشت کے اوپر ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی رہ جائیں گے, پھر شجر, حجر, پتھر, اوٹ, دیوار, ہر چیز پکارے گی اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو قتل کر دیا جائے. نہیں مانتے. جدار کیسے بولے گی, پتھر کیسے کلام کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ہوگا جو یہودیوں سے محبت کرتا ہے, غرقد, وہ نہیں بولے گا. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کسی درخت کو کے دل میں کسی قوم کی محبت پیدا فرما دے. آپ نے ابراہیم کے واقعے میں نہیں سنا, ہر جاندار چاہتا ہے کہ چند قطرے آگ پہ ڈال دیے جائیں. ایک گرگٹ ہے جو آگ کو بھی بھڑکا رہا ہے, اس کے دل میں اللہ نے یہ ڈالی ہے نفرت. اللہ کی مرضی ہے. یہ ایمان, انما المؤمنون, مومن صرف وہ ہیں جو اللہ اور رسول کے اوپر ایسے ایمان لے کے آتے ہیں کہ جب حدیث رسول آ جائے, قرآن کی آیت آ جائے, ثم لم یرتابوا, پھر اس کے اوپر رتی برابر بھی شک نہیں کرتے. بس جو شک کرے, حتیٰ کہ بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ جب زمین کے اوپر اسلام کو نافذ کر دیں گے, یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا, زمین کی پشت کے اوپر ایک بھی غیر مسلم نہیں رہے گا, ایک بھی. اس دن تمہارا رب تم لوگوں سے اتنا خوش ہو جائے گا, اتنا خوش ہو جائے گا کہ زمین کو حکم دے گا اللہ اپنی ساری برکات کو میری ساری کی ساری امت محمدیہ کے اوپر لاگو کر دو اور برکات کو نکال دو. یہ امت محمدیہ کے اعدادات اور خصائص میں سے ہے, واحد امت ہے جس کے لیے زمین کی ساری برکات کو زمین سے نکال دیا جائے گا. کس دن؟ جس دن زمین کی پشت کے اوپر سارے مسلمان ہو جائیں گے. اللہ کہے گا اے زمین اپنی ساری برکات کو ظاہر کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دن ایک انار زمین اتنا بڑا پیدا کرے گی کہ پورا قبیلہ اس کو کھا لے گا اور اس کا پیٹ بھر جائے گا. اور اس ایک انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا جتنے تمہارے خیمے ہیں کہ اس کے نیچے جیسے تم امبریلا اور چھتری کے نیچے آتے ہو اس چھلکے کے نیچے بھی آ سکو گے. عقل نہیں مانتی غامدی کی, نہ مانے.
حدیث آ گئی تو ماننا ضروری ہے. یعنی یہ بات کہنا کہ عیسیٰ اتنے ہزار برس کے بعد آ کے کلام کریں گے، اللہ کی قسم یہ تو قرآن پاک سے عیسیٰ کا معجزہ بھی بیان ہوا ہے. اگر انسان عقل کرے، قرآن پڑھے، تو عیسیٰ کے نزول کی آیات بھی قرآن پاک میں موجود ہیں. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. یہ کیا لے آئی ہے؟ یہ کیا اٹھا لائی ہے؟ فاشارت الیہ، کہا اس بچے سے جو ایک دن کا ہے، ایک دن کے بچے کی طرف اشارہ کیا. کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں جو ایک دن کا بچہ ہے. اعتراض کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پہلے دن کا عیسیٰ بول اٹھا کہ میں عبداللہ ہوں اور مجھے نبی بھی بنایا گیا ہے اور مجھے کتاب بھی دی گئی ہے. ماضی کے صیغے بول کر یقین اور تاکید کے ساتھ مستقبل کی خبر دی گئی. تب تک کتاب آئی تھی، تب تک نبوت آئی تھی. ماضی کے صیغے بولے کہ آئے گی، میں نبی ہوں اور مجھے کتاب دی جائے گی. یکلم الناس فی المہدی و بولیے کہلا. اب ایک آیت کے اس ٹکڑے کے اوپر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے یکلم الناس فی المہدی و کہلا، لوگوں سے اس نے کلام کیا ہے پیدا ہوتے ساتھ پہلے دن، اور کلام کرے گا کب؟ کہلا، کہولت میں، بڑھاپے میں. قرآن کی آیت غامدی کی عقل کو کیسی ٹھوکر لگی. پوری عیسائیت، پوری دنیا کی تاریخ اس بات پہ متفق ہے. یہ اختلاف تو ہے کہ فوت ہوئے ہیں کہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، لیکن اتفاق ہے عیسیٰ کو جب دنیا سے اٹھایا گیا ان کی عمر 33 سے 35 برس کے درمیان تھی. یکلم الناس فی المہدی و کہلا. اگر انہوں نے بڑھاپے میں دنیا میں کلام کیا ہی نہیں، 33 برس میں چلے گئے. غامدی صاحب کھینچ کھانچ کے عربی لغت سے، اور منکرین حدیث کہتے ہیں کہولت 33 سال سے بھی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے بندو، عقل کے اوپر کیسی ٹھوکر لگی، عقل کے اوپر کیسی ٹھوکر ہے. بتائیے ایک دن کا بچہ کلام کرے یہ تو معجزہ ہے، 30 برس کا انسان کلام کرے یہ معجزہ ہے؟ یہ کوئی معجزہ ہے؟ یہ تو معجزہ نہیں ہے. تو معجزہ کیا ہے؟ عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور ان کی عمر بڑھے گی اور وہ بوڑھے ہو جائیں گے، پھر بھی لوگوں سے کلام کریں گے. یہ ہے معجزہ. قرآن سے بھی ثابت ہے ان کا نزول، اور اس کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں. لیکن جب عقل کے اوپر پردہ ہو جائے تو ایک حدیث جو قرآن سے بالکل ملتی ہو اس کو نہیں ماننا. یعنی اس جیسا آپ انکار حدیث والوں کے اگر آپ فلسفے دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے. جی ہم نہیں مانتے انہو کان صدیقا نبیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بارے میں کہا بڑے سچے نبی تھے، اور حدیث میں آتا ہے ابراہیم نے 3 باتیں خلاف حقیقت کہی تھی. ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. صرف انکار کرنا کہ میری عقل میں بات نہیں آ رہی. حالانکہ اگر آپ قرآن اٹھائیں تو ان میں سے 2 باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں. جو حضرت ابراہیم کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے ان میں سے 2 باتیں قرآن پاک میں بھی موجود ہے. انی سقیم والی بات بھی موجود ہے، اور یہ بات بھی موجود ہے کہ بلکہ بڑے نے کیا، اس سے پوچھو اگر یہ بولتا ہے. دونوں باتیں قرآن میں موجود، تیسری نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تینوں خلاف حقیقت جو باتوں کی حدیث ہے یہ جی ضعیف ہے. کیوں جی؟ ابراہیم سچے تھے، ابراہیم نے خلاف حقیقت بات نہیں کی. تو قرآن پاک میں تو 2 باتیں موجود ہیں، صرف سارا والی بات نہیں ہے. تو گویا منکرین حدیث جس حدیث کا انکار کرتے ہیں حقیقت میں اس سے ملتی جلتی آیت قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے. اور حدیث آ جانے کے بعد جیسے آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں رکھا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور اگر تنازع پیدا ہو ہی جائے اور اختلاف پیدا ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوتی، تو پھر کس کی طرف بات کو لٹایا جائے گا؟ اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف. آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کا پورا باب رکھا تھا. اس کے اندر ایک اینگل یہ بھی تھا جب صلح ہو گئی، اللہ کے بندو یہ بات بڑی اہم ہے کہ رسول اللہ کی حدیث آ جانے کے بعد بندہ عقل دوڑائے، یار عقل میں نہیں آتی، نہ آئے.
رسول اللہ کی حدیث آ گئی، عقل تیری سے ٹکراتی ہو تب بھی ماننا ہے، عقل میں آتی ہو تب بھی ماننا ہے، عقل میں نہ آتی ہو تب بھی ماننا ہے، اور یہی منہج سلف ہے اور یہی منہج صحابہ ہے۔ آپ حضرت عمر کا وہ جملہ آج بھول گئے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح مکمل کر لی تو آ کے کہنے لگے السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ الیسوا علی الباطل، کیا کافر باطل نہیں ہے؟ رسول اللہ نے کہا بے شک ہیں، بے شک۔ کیا ہمارے شہداء جنت میں نہیں جائیں گے اگر ان لڑتے مار گئے؟ جائیں گے۔ کیا ان کے کفار کے جو مقتول ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ پھر ایک جملہ کہہ دیا، تو پھر اللہ کے رسول یہ صلح کیسی ہے؟ صرف ایک جملہ، اعتراض بھی نہیں ہے، اس جملے کے اندر استفسار ہے، تعجب ہے، حیرانگی ہے۔ اے اللہ کے رسول یہ کیسی، مراد یہ ہے کہ یہ کیسی شرائط ہیں کہ مکہ سے کوئی جائے گا واپس کر دیا جائے گا، اور مدینہ سے کوئی آئے گا تو وہ مکے والے اپنے پاس رکھ لیں گے؟ یہ کیسی شرائط ہے؟ عمرے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اتنی دور سے عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال دوبارہ آئیں گے، یہ کیسی شرائط ہے؟ مراد یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور ایک جملہ کہا، عمر انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بات بظاہر تیری عقل میں نہیں آ رہی، یہ فیصلہ کرنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوں جو اللہ کا رسول ہے اور جس کا فیصلہ اللہ کا حکم ہے۔ مراد یہ تھی۔ اور حضرت ابو بکر نے بھی، دیکھیں کیسی بات ہے، یہی الفاظ ان کے منہ سے جب عمر پہلے گئے تھے ان کے پاس، حضرت ابو بکر کے پاس یہی اعتراض لے کے حضرت عمر گئے تھے، اور حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں ابو بکر کے ایمان کی کیفیت کو میں کیا بیان کروں۔ ابو بکر کے پاس میں گیا تو جو رسول اللہ نے بعد میں کہا، ابو بکر نے پہلے کہہ دیا، اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا بات کرتا ہے، وہ رسول اللہ نے خود بھی وہی جملہ کہا، میں اللہ کے رسول ہوں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ کوئی حدیث کا انکار نہیں ہے، یہ رجوع بھی کر لیا۔ جب رسول اللہ نے یہ لفظ کہا انی رسول اللہ، مکالمہ ہوا، حضرت عمر نے رجوع کر لیا کہ بے شک اللہ کے رسول ہے۔ لیکن خود بیان کرتے ہیں کہ پھر عمر بیت گئی، اس عمر کی عمر بیت گئی، جہاد کرتے، روزہ رکھتے، صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرتے کرتے ہر نیکی میں آگے بڑھ کے نیکی کو کیا کہ اس دن جو جملہ رسول اللہ کے سامنے ادا ہوا تھا، اللہ مجھے اس جملے سے معاف کر دے۔ رجوع بھی کر لیا ہے، موقف بھی بدل لیا ہے، پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے ایک جملہ بول دیا تھا، پھر یہ صلح کیسی ہے؟ اس ایک جملے نے آپ کی اور میرے دلوں کی کیفیت نہیں بدلی۔ غور کیجئے، جب حدیث رسول کوئی کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے اور آپ کو کہہ دے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اور آپ اور میں جواب دیں رسول اللہ کا فرمان تو ٹھیک ہے لیکن میں اپنے بڑے کی مانوں گا، رسول اللہ کا فرمان تو عمر نے تو یہ بھی نہیں کہا۔ اور عمر اس کے تلافی کے لیے ساری زندگی کفارہ ادا کر رہا ہے۔ آج کا نام نہاد کلمہ کو مسلمان رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثوں کی تضحیق کرتا ہے، استحقار کرتا ہے، استہزاء اڑاتا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے لبرل اور سیکولر مافیا اور ملحد مافیا کو دیکھ کے۔ لوگ آپ کے سامنے سوالات کرتے ہیں، یہ آپ تو آگاہ ہیں، یہاں پہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا کر دیجئے۔ کبھی کوئی وظیفہ بتا دیا جائے قرض کے بارے میں، نیچے ملحد اور سیکولر مافیا تمسخر اڑا رہی ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے یہ مولوی کی بات ہے۔ وہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ احد پہاڑ جتنا قرض ہو یہ دعا پڑی جائے ادا ہو جائے گا۔ نیچے سے کہتے ہیں ملحد مافیا پاکستان کا قرض بھی ادا ہو جائے گا، شباز شریف کو بھی پڑھنا چاہیے، تو پڑھے، پوری قوم اگر پڑھے تو ادا ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے، تیری عقل میں نہیں آتی تو نہ آئے۔ حدیث کے بارے میں جتنا فتنہ معاشرے کے اندر موجود ہے، حدیث کے بارے میں آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، یہ صلح حدیبیہ کے واقعے میں یہ بات بھی تو آپ کے سامنے رکھی تھی۔ حضرت عثمان جب چلے گئے تو افواہ پھیل گئی کہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو رسول اللہ نے بیعت لیا وغیرہ، یہ واقعہ آپ کے سامنے۔ تو کفار کو پتہ چل گیا بزدل نہیں ہے، نہتے ہیں، بزدل نہیں ہے، موت کے اوپر بیعت کر لی ہے کہ بدلہ لے کے جائیں گے، لیکن حقیقت میں تو وہ شہید ہوئے نہیں ہوئے تھے۔ جب حضرت عثمان واپس آئے نا تو حضرت عثمان نے خود اپنا واقعہ جب صحابہ کو بیان کیا، یہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ میرے لیے خانہ کعبہ کے دروازوں کو کھول دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ اندر داخل ہو جا، طواف کر، جو مرضی کر،
تو صحابہ بے اختیار ہو کے کہنے لگے عثمان پھر تو نے خوب طواف کیے ہوں گے، پھر تو نے خوب عبادتیں کی ہوں گی، تیرے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کھل گئے، پھر تو نے خوب ریاضتیں کی ہوں گی، اتنی دور سے چل کے آئے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ بئس ما ظننتم بی، تم لوگوں نے میرے بارے میں بدگمانی کی ہے، ایک رات کی بات نہیں، 1 سال کے لیے میرے لیے خانہ کعبہ کھلا ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت لینے کے لیے بھیجا تھا، عمرہ کرنے کے لیے نہیں تھا بھیجا، میں عمرے کو ادا نہ کرتا۔ یہ حدیث کو یہ صحابہ ہے، 1 سال بھی میرے لیے دروازے کھولے رکھتے، اللہ کی قسم میں عمرہ ادا نہ کرتا جب تک رسول اللہ کی طرف سے اجازت نہ آ جاتی۔ مجھے رسول اللہ نے تم لوگوں کے لیے اجازت لینے کے لیے بھیجا تھا، عمرے کرنے کے لیے نہیں تھا بھیجا۔ میرا اور آپ کا حدیث کے اوپر کیا ایمان ہے؟ کوئی ایمان نہیں ہے۔ کہنے بعد حدیث سن لی ہے، سمجھ لی ہے، پھر بھی اس کا مذاق اڑانا، استحقار کی نظر سے دیکھنا، استہزاء کی نظر سے، یہ غامدی اور انکار حدیث کے جتنے آج فلاسفر بیٹھے ہوئے یہ رسول اللہ کی حدیث کا صرف تمسخر اڑاتے ہیں کہ یہ بات یہ حدیث رسول اللہ کی۔ جائیے، میں آج یہاں پہ آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی ایک حدیث جس کا یہ عقل کے بنیاد کے اوپر انکار کرتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے ملتی جلتی آیت قرآن پاک میں موجود ہوگی۔ کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں جس کا عقل کی بنیاد پہ انکار کیا جائے اور اس سے ملتا جلتا واقعہ قرآن پاک میں، جی حدیث میں انسانوں کی عمریں بیان کی ہیں، جی حدیث میں، ایسے منکرین حدیث، ان کو یہ نہیں پتا کہ 950 برس کی عمر قرآن پاک میں موجود ہے، ان کو نہیں پتا، یہ عقل پہ پردہ ہے نا، پتہ ہی نہیں، قرآن پڑھا ہو تو پتا ہو، جی 200-300 برس کے تھے جی فلاں شخص فلاں صحابی کے بارے میں، یہ تو ممکن ہی نہیں اتنی عمر ہو، ہر بات کا انکار، اور اس سے ملتی جلتی آیات قرآن پاک میں موجود ہوتی ہیں۔ اور صحابہ کا طرز عمل دیکھیں، اختلاف میں نے آپ کو پہلے کہا تھا پیدا ہو جانا کوئی چمبے کی بات۔ حضرت عمر نے منادی کرائی، حضرت عمر کے پاس ایک مقدمہ آیا اور حضرت عمر نے منادی کروا دی، بسم اللہ، کہ فلاں عورت نے زنا کیا ہے، اس کو رجم کر دیا جائے۔ حضرت عمر یہ منادی کروا رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو منادی کرنے والا یہ لفظ کہہ رہا ہے، وہ جو دیوانی عورت ہے، وہ جو پگلی عورت ہے، اس نے زنا کر لیا، فلاں جگہ اکٹھے ہو جاؤ، اس کی سنسار کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ حضرت علی یہ جملہ سن رہے ہیں اور تیزی سے دوڑتے ہوئے حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اے عمر، یہ اعلان آپ نے کروایا؟ جی ہاں میں نے کروایا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ کون سی علی؟ رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 لوگوں کے اوپر سے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے، عن النائم حتی یستیقظ، سوئے ہوئے شخص سے جب تک وہ جاگ جائے، عن الصبی حتی یحتلم، ایک نابالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، عن المجنون حتی یعقل، وہ پاگل جب تک اس کے ہوش و حواس ٹھیک نہ ہو جائیں یا وہ تندرست نہ ہو جائے۔ ہاں ہاں علی، یہ حدیث تو میں نے بھی سنی ہے۔ کہا پھر یہ اعلان کیسا؟ ساتھ اعلان ہو رہا ہے وہ پگلی اور دیوانی اور مجنون عورت ہے، اور ساتھ آپ اعلان کر رہے ہیں اس کو رجم کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 افراد کے اوپر قلم حرکت میں نہیں آتا جب تک انسان سویا ہوا ہو، جب تک بچہ ہو اور جب تک پاگل ہو۔ حضرت عمر اسی وقت ہر کاروں کو دوڑاتے ہیں، روک دیا جائے، روک دیا جائے۔ پہلے عمر نے آرڈیننس جاری کیا تھا اس کو سنسار کرنے کا، عمر کو علی نے ایک حدیث یاد کروا دی ہے، اب عمر کا آرڈیننس یہ ہے کہ عمر کے فیصلے کو معطل کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ یہ کوئی اچنبے کی راکٹ سائنس ہے؟ اور اسی سے ملتا جلتا پہلے بھی آپ کے سامنے واقعہ رکھ چکا، حضرت عثمان کے دور میں بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص کو اطلاع ملی اس کے گھر بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ دیکھنے کی بجائے حضرت عثمان کی بارگاہ میں آ گیا اور حضرت عثمان کو آ کے کہنے لگا میری شادی کو ابھی 6 ماہ گزرے ہیں اور میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، اور اثر سے معلوم ہوتا ہے ابھی بچہ اس نے دیکھا نہیں تھا۔
حضرت عثمان نے غور و فکر کیا اور عرب کا جو کلچر تھا اس کے اندر 6 ماہ کی عمر میں 6 ماہ کی پریگننسی کے بعد جب بھی کوئی صحت مند بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو حرام کا بچہ مانا جاتا تھا کہ ممکن نہیں ہے. اس واقعے سے قبل حضرت عثمان نے سابقہ واقعات کا جائزہ لیا، تاریخ کا، قرآن اور حدیث کا، اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ بچہ حرام کا ہے. فَأَمَرَ بِهَا أَن تُرْجَمَ، حکم دیا اس عورت کو بھی رجم کر دیا جائے. منادی دی جا رہی ہے، عورت رجم کی جا رہی ہے. یہ ایک مسلمانوں کا شعار ہے کہ جب کوئی اسلامی حد نافذ ہو تو لوگ بھی اکٹھے ہوں اس کو دیکھنے کے لیے تاکہ عبرت ہو. منادی سنتے ہوئے لوگ بازار بند کر کے جہاں پہ سنسار کیا جانا وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک نوجوان وہاں پہ جانے کی بجائے دربار کی طرف چل رہا ہے، اور اس نوجوان کا نام کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ. حضرت عثمان کے دربار میں پہنچ گئے. اے عثمان، آپ نے ابھی یہ حکم جاری کیا کہ 6 ماہ کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس عورت کو حرام کا بچہ سمجھ کے رجم کر دیا جائے گا؟ جی ہاں. اے عثمان، 6 ماہ کا بچہ تو قرآن پاک میں موجود ہے. عثمان نے آگے سے یہ کہا، میرے تو بڑا حافظ ہیں، میرے تو بوتا پڑھ لیا ہی. اے علی، 6 ماہ کا بچہ قرآن پاک میں موجود ہے؟ جی ہاں. اے علی، کہاں پہ موجود ہے؟ کہا پڑھیے قرآن پاک کو. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہوگی. اے علی، یہ تو 30 ماہ ہے، 6 ماہ کہاں سے نکلے؟ کہا دوسرے مقام سے پڑھیے. کہا کون سے مقام سے؟ کہا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ. جو بندہ چاہتا ہے کہ مدت رضاعت پوری کر دی جائے تو وہ 2 سال بچے کو دودھ پلائے. علی، یہاں 2 سال کا ذکر ہے. کہا 2 سال کو 30 ماہ سے نکال دیجئے، کتنے بچتے ہیں؟ کہا 6 ماہ. کہا روکو روکو، ضد پہ اڑ گئے، ضد پہ اڑ گئے کہ تو میرے سے بڑا عالم ہے. یا صحابہ کے 2 گروہ بن گئے، آدھے علی کی مان لیں، آدھی عثمان کی مان لیں. حق ایک ہے، باطل ایک ہے. 99% مسئلے ایک حق ہے ایک باطل ہے. 1% نصوص ایسی ہیں جہاں سے 2 مطلب نکلتے ہیں، لیکن انہی کو بنیاد بنا کے یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہے. تو دین کا یہ مذاق ہے، دین کا یہ مذاق ہے. بھاگو، روکو. اگر اس کو رجم کر دیا گیا تو عثمان اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ لوگ دوڑے، ہرکارے گئے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس وقت ہرکارے وہاں پہ پہنچے اس عورت کو دفن کر دیا گیا تھا اور اس کا صرف سر باہر تھا. پاس سگی بہن کھڑی زارو کتار رو رہی ہے. ہائے 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 ہائے، آہو بکا کی کیفیت ہے. اور جس کو رجم کیا جا رہا ہے وہ مسکرا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے لا تحزنی ولا تبکی، نہ تو غم کر اور نہ تو رو. فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما مسنی الرجل قط غیر، اللہ کی قسم برائی کرنا تو دور کی بات ہے، میرے خامند کے علاوہ مجھے کسی نے چھوا تک نہیں ہے. عجیب الفاظ ہے، سنسار ہوتی بھی. یہ الفاظ ہر کارے سن رہے ہیں، فوراً اس کو باہر نکالا، کہا یہ سچی ہے، یہ سچ بول رہی ہے. اور باپ جو مقدمہ لے کے عثمان کی عدالت میں گیا ہوا تھا، اس کو اس وقت بچہ دیکھا تو بچے کی شکل دیکھ کے کہتا ہے اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی ہے. اور الفاظ یہ ہیں اثر کے کہ جس طرح انڈے پرندے کے ایک گھونسلے میں وہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، اس طرح بیٹا باپ سے اتنا مشابہ تھا. 6 ماہ کا بچہ اس سے قبل حرام کا مانا جاتا تھا. صحت مند بچہ عرب معاشرے میں 6 ماہ پیدا ہوتا تھا تو حرام کا سمجھا جاتا تھا. اس واقعے کے بعد عرب کا کلچر تبدیل ہو گیا اور یہ استدلال قرآن سے کیا گیا. اور صحابہ نے ضد نہیں کی، اڑے نہیں، مان لیا. آج بھی الحمدللہ اس کے بعد اب تو میڈیکل سائنس، یہ بات تندرست بچے کی، اب تو میڈیکل سائنس کے اندر 5 ماہ بچہ بھی کمزور اور مریض پیدا ہو جائے تو اس کو 1-2 ماہ کوئی وینٹیلیٹر وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر رکھتے ہیں اور وہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے. یہ
بات ہو رہی ہے صحت مند بچے کے پیدا ہونے کی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔